جس کسی کو جو ملا، حضور کے صدقے کل بھی ملے گا تو ان کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مستغنی کے معنی آزاد ہیں، وہ آزاد ہو گیا، اس کو کچھ نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے نہیں مجھے ضرورت نہیں، میں بس ٹھیک ہوں، میرا معاملہ ٹھیک ہے، تو جو اس طرح کہے گا وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ اعلیٰ حضرت دعوے سے فرما رہے ہیں جو ان سے مستغنی ہوا وہ کہاں جائے گا؟ جہاں خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو بھی کل قیامت کے دن نبی کی حاجت ہوگی۔ میں ابھی آپ کو بتا چکا، وہ بھی حضور کو دیکھ رہے ہوں گے، جائیں گے نا لوگ ان کے پاس، حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، جا کر کہیں گے جی ہم پر مہربانی کرو، اللہ بڑے غضب میں، وہ سارے کہیں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان، مجھے اپنی پڑی ہے، اللہ بڑے غضب میں، جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ، کس کے پاس جائیں؟ وہ دوسرے کے پاس، دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کے پاس بھیجے گا، حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئیں گے، وہ بھی کہیں گے لستو لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اللہ بڑے غضب میں، مجھے اپنی پڑی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ گھومتے 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 حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت موسیٰ بھیجیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، اور حضرت عیسیٰ کہیں گے کدھر پھر رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں کدھر پھر رہے ہو؟ وہ جی حضرت آدم کے پاس گئے تھے، وہاں حضرت نوح کے پاس، وہاں سے حضرت ابراہیم، وہاں سے حضرت موسیٰ، انہوں نے بھیجا آپ کے پاس، وہاں کدھر پھر رہے ہو؟ ایک ہی ہستی ہے جو آج کام آئے گی، ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی، جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اس دن پتا چلے گا ہے خلیل اللہ کو اونچی۔ حضور خود فرماتے ہیں، حکیم ترمذی، امام حکیم ترمذی، ایک تو ترمذی شریف ہے نا، یہ امام حکیم ترمذی، وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضور سے دعا چاہتے ہوں گے، انہیں بھی خواہش ہوگی حضور دعا کر دیں تو بیڑا کچے عقیدے نہیں ہیں، پکی بات ہے، آج نہیں مانتے کل سب مانیں گے۔ اگلا شعر سن لیں، دو بس شعر اور پڑھنے پھر آنا ہے ذکر میلاد۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، جملہ دیکھیں، سورج موڑ کے نہیں، الٹے پاؤں، بڑے غور کی بات ہے، ایک ہوتا ہے نا میں کسی کو بلاؤں تو وہ چکر کاٹ گیا، نہیں، الٹے پاؤں، اس کو کہتے ہیں رجعت قہقرا، عربی کا لفظ ہے۔ کراچی میں سمندر ہے، پوچھ رہا ہوں، ساحل بھی ہے، بیچ ہے نا، جانا وہاں جا کے کھڑے ہونا، جب پانی ساحل پہ آتا ہے تو لوٹتا کیسے؟ آہا، صوفیہ کہتے ہیں ادب سیکھنا ہو تو سمندر سے سیکھو، ساحل کو چوم کے الٹے پاؤں واپس جاتا ہے، اس سے ادب سیکھو، کیونکہ ساحل بڑی چیز ہے تو وہ ساحل کو چوم کے الٹے پاؤں، سورج الٹے پاؤں، یہ خاص اشارہ۔ اب مجھ سے جو فرمائش ہے وہ ایک، دونوں واقعے آ گئے ہیں، اب دونوں سناؤں یا ایک سناؤں؟ سنے ہوئے ہیں یار پہلے، اچھا ماشاءاللہ، ادھر آنا نا کبھی کرسی پہ بیٹھ کے اس طرح تقریر کرنا، پھر پتا چلے گا۔ اللہ
ایک شعر کی فرمائش تھی وہ پوری ہو گئی. یہ دونوں واقعے جو ہیں یہ دونوں سنا دیتا ہوں. کتاب کا نام مشکل الآثار، حدیث کی کتاب ہے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا راوی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے. راستے میں وادی صحبا، وادی موجود ہے. کبھی سعودی عرب جاؤ تو اس وادی کو جا کے دیکھ لینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لشکر کو روکا، ظہر کی نماز ادا فرمائی. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا. حضرت علی چلے گئے. جب وہ کام کر کے واپس آئے عصر کا وقت ہو چکا تھا. حضور نے اور لشکر نے عصر کی نماز اونچی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے. کس کو تکیہ بنا کر؟ اونچی. سوچیں، ابھی آپ سن چکے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. ہم کتنے نرم نرم تکیوں پر سوتے ہیں، وہ کونین کے والی پتھر کو تکیہ بنا رہے ہیں. آپ کو اتنی نعمتیں ملنی ہیں تو شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی. ہم شکر نہیں کرتے. جتنی نعمتیں ملی ہیں زیادہ شکر کرنا چاہیے. پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے. اسی وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم واپس آئے. انہوں نے دیکھا، فوراً آگے بڑھے. حضور میری گود حاضر ہے، یہاں سر رکھ کر آرام فرمائے. محبت ہے نا، آقا ہے میرے پتھر پہ. نہیں حضور میری گود حاضر ہے. اپنی گود زانو پیش کیا، حضور نے قبول فرما لیا. ان کی گود میں سر رکھا. ہے صحابیوں تمہارے مقدر کے قربان، ہم ان کی گلیاں دیکھنے کو ترستے ہیں، تمہیں کیسے کیسے موقع ملتے تھے. حضور آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی نے ابھی نماز عصر پڑھی. قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز. اس بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز بھی بتایا گیا، 2 اس سے پہلے 2 اس کے بعد. فجر ظہر پہلے، مغرب عشاء بعد، یہ درمیان والی. تو اس کی حفاظت کا خاص طور پر حکم دیا گیا. اور حضرت علی نے ابھی پڑھی نہیں. سورج کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے اے علی، میں جب مغرب میں غروب ہو جاؤں تو دوسری صبح مشرق سے نکلتا ہوں. نماز فرض ہے، اٹھ نماز پڑھ. ادھر عشق کہتا ہے اس نماز کی قضا ہو سکتی ہے، اس کی نہیں ہوگی. اس کی قضا ہو جائے گی، اس کی یہ موقع پھر نہیں ملے گا. نبی کی نیند میں فرق آ گیا تو پھر اس کی قضا ہو سکتی نہیں. عشق اور فرض میں عقل میں جنگ ہو رہی ہے. عشق نے فتویٰ دے دیا. عشق کے آگے کبھی کوئی ٹھہرا ہے؟ آپ کو تو تجربہ ہوگا نا اپنے عشق کا. حالانکہ اس کو عشق کیا کہنا، مگر عشق کے آگے کوئی ٹھہرا ہے؟ عشق نے فتویٰ دے دیا کہ وہ نماز قضا کر دے، یہ قضا نہیں کرنی. سورج غروب ہو گیا. سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں. کہاں غروب ہوتا ہے؟ یورپ کو کیا کہتے ہو؟ مغربی کہتے ہو نا، مغربی تہذیب یہی کہتے ہو نا. مغرب وہ روز مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو کر روز کہتا ہے مغرب کی طرف جانے والوں ڈوب جاؤ گے. مغرب کی طرف جانے والوں، سمجھ گئے ہو بات؟ مغرب کی نقالی نہ کرو، نبی کی سنتیں اپناؤ. لیجئے جی وہ ڈوب گیا. حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی. چہرے پر آزردگی، افسردگی، افسوس کہ ہائے میری نماز رہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی. کہا علی تمہارے چہرے پر پریشانی ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے عصر نہیں پڑھی تھی، سورج غروب ہو گیا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا علی دیکھو
نماز فرض ہے، قرآن میں حکم ہے، فرض عین ہے، اس کو پڑھنا چاہیے تھا۔ میں تکیہ بنا لیتا پتھر کو، تم پہلے نماز پڑھتے، تم نے نماز قربان کر دی، اتنی عقیدت اچھی نہیں ہوتی ہے ایسے نہیں۔ نبی نے ایسا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ بے شک علی تیرا کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا اور تیرے نبی کا کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا، تیرے نبی کی اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی۔ اللہ کی اطاعت میں ہوتے تو نماز پڑھتے، وہ تو تھے رسول کی اطاعت میں۔ کس کی اطاعت میں تھے؟ نبی کی۔ اور حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ تیری اطاعت میں تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ قرآن نے ہی فتویٰ دے دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول کا کہنا ماننا، کس کا کہنا ماننا؟ اللہ تعالی کا کہنا ماننا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حضور نے دعا فرمائی فردد علیہ الشمس، یا اللہ سورج کو اس پر لوٹا دے۔ دعا فرما کے حضور نے ہاتھ کیا، جیسے بلاتے ہیں سورج کی آنکھیں کہاں ہیں، دماغ کہاں ہے، دیکھے گا کیسے، سمجھے گا کیسے، اشارے حضور بلا رہے۔ حضور اللہ نے مالک بنایا ہے نا، مختار بنایا ہے نا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ فرماتا ہے آسمان زمین میں جو کچھ ہے محبوب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع۔ اشارہ کر رہے ہیں یہاں مفسرین نے جو جملے لکھے ہیں نا وہ پڑھنے والے ہیں، حضور نے کھینچا سورج کو، کھینچا واپس آ، حکم دے رہے ہیں اٹھ واپس آ۔ وہ سورج جو غروب ہو چکا ہے نبی نے واپس بلایا۔ صحابہ کہتے ہیں پہاڑوں پر دھوپ چمکنے لگ گئی، حضور نے فرمایا اے علی اٹھ، قضا نہیں ادا پڑھ۔ کس کی طاقت ہے؟ اچھا اب یہاں چونکہ واقعہ سنایا ہے اور شروع میں بشر کی بات کر چکا ہوں، اس کو ملا دوں۔ قیامت کے قریب سورج مغرب سے کون نکالے گا؟ اللہ۔ کون نکالے گا؟ مشرق سے کون نکالتا ہے؟ مغرب سے کون نکالے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا تھا، قرآن میں ہے۔ نمرود نے کہا میں خدا ہوں، حضرت علی نے کہا تو کدھر سے خدا، حضرت ابراہیم نے کہا تو کدھر سے خدا ہو گیا؟ جب نمرود نے کہا میں خدا ہوں، حضرت ابراہیم نے کہا تو کدھر سے خدا ہو گیا؟ خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ اس نمرود کو سمجھ نہیں آئی زندہ کرنے مارنے کی بات، اس نے ایک پھانسی والے مجرم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو پھانسی دے دی۔ کہنے لگا دیکھو اس نے مرنا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس نے زندہ رہنا تھا میں نے مار دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس کی اوپر والی منزل خالی ہے، اس کو زندہ کرنے اور مارنے کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دوسری دلیل دی، فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا ہے یہ کیا کہہ دیا؟ اس نے حکم دیا ان کو آگ میں ڈال دو۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دلیل پیش کی کہ مغرب سے سورج کو کون نکالتا ہے؟ میرے نبی نے نکالا، میرے نبی نے۔ کسی کو شبہ ہو سکتا تھا یہ کام تو خدا کا ہے، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں دیکھنے میں تو تم جیسا بشر ہوں، تاکہ کوئی خدا نہ سمجھ لے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے ادھر سے اس بات کو ملا دیا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ بشر اس لیے بھی کہلوایا کہ کوئی خدا نہ سمجھ لے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ اشارہ سورج پلٹا یا نہیں؟ اونچی کس نے پلٹایا؟ اللہ کے حبیب نے۔ اللہ کے حبیب نے قوت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ طاقت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، آؤ اسی طرح واپس آؤ، واپس
پھر سفر کر کے وہ واپس گیا، حضور نے اس کو الٹے پاؤں پلٹایا۔ یہ نبی کی طاقت۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اندھے نجدی، اندھے منکر دیکھ لے، کیا مطلب؟ تجھے نظر نہیں آتا؟ اندھے ہو، اب بھی انکار کرتے ہو؟ دیکھو سورج نکالا ہے انہوں نے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، اس کا مطلب تمہارے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں۔ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور سا نہ ان سے پہلے دیکھا نہ ان کے بعد دیکھا، میرے نبی جیسا سچ ہے سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو لوٹایا۔ رد الشمس اس کو کہتے ہیں، اس معجزے کو، سورج کو پلٹانا۔ یہ تھوڑا سا آپ کو صرف جھلک دکھائی ہے، اس کی اور بہت تفصیل ہے، وہ پھر کبھی صحیح۔ دوسرا معجزہ چاند 2 ٹکڑے کرنا۔ شق القمر کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ ابو جہل اینڈ پارٹی یمن کے بادشاہ کے پاس، حبیب یمنی کے پاس گئے۔ ہماری برادری کا، ہمارے علاقے کا بڑا اچھا شخص، سچ بہت بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، بڑے شرم و حیا والا، بڑا اچھا۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، آپس میں ہمارے لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ہم اگر اس کو ماریں، معاذ اللہ، یہ لفظ پسند نہیں لیکن بہرحال سنانے کے لیے کہا، اللہ مجھے معاف کرے، ہم اگر اس کے خلاف کارروائی کریں تو ہمارے قبائل کی آپس میں دشمنی ہو جائے گی، بادشاہ ہماری مدد کر، کسی کو بھیج اور بس وہ کر دے جو کرنا ہے، معاذ اللہ۔ اس بادشاہ نے کہا یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ مارنے مروانے کا کام دنیا میں جو لگا ہوا ہے، تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ بادشاہ یہ کام کرتے ہیں، ہم کسی کے خلاف اس طرح کارروائی نہیں کرتے، ثبوت ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ ایک شخص واقعی اگر معاشرے کے لیے کوئی ایسی وجہ بن گیا کہ اس کی وجہ سے فساد ہے تو وہ کارروائی کی جاتی ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی بادشاہ وہ بڑا جادوگر ہے، بڑا یوں ہے، بڑا وہاں، معاذ اللہ۔ ابو جہل نے جتنی برائیاں کرنی تھی کر دی۔ بادشاہ کے پاس جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ماؤں نے ہماری طرح کا جادوگر نہیں جنا، کون سا جادوگر ہے، ہم مقابلہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے کیسا جادوگر۔ دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ابو جہل میں اس طرح کارروائی نہیں کر سکتا، میں نے ان کا ذکر لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی ہیں تو جو ہیں میں ان کو دیکھنے آؤں گا، اپنے ساتھ جادوگر بھی لاؤں گا، ڈاکٹر حکیم بھی لاؤں گا، علماء بھی لاؤں گا، ان سب کے سامنے اس کو رکھیں گے، اگر واقعی اس میں کوئی مسئلہ ہوا، بیمار ہوا، علاج کرائیں گے، ضرورت مند ہوگا اس کی ضرورت پوری کریں گے، جادوگر ہوا تو اس کا جادو کا مقابلہ کروائیں گے، توڑ کروائیں گے، اس پر جادو کا اثر ہوا تو وہ نکالیں گے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ابو جہل چاہتا تھا فوراً فیصلہ ہو جائے، بادشاہ نے کہا نہیں میں آؤں گا۔ ابو جہل کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہیں آپ پر اس کا جادو نہ چل جائے، اور لوگوں نے کہا تم ہمارے بادشاہ کی توہین کر رہے ہو، ایسی بات نہ کرو۔ بہرحال زور تو چل نہیں سکتا تھا۔ اس بادشاہ کے آنے کی خبر آ گئی، وہ آ رہا ہے، ادھر مکہ میں شور مچ گیا، یمن کا بادشاہ آ رہا ہے، یمن کا بادشاہ، لوگ بڑے پریشان، حضور کے پاس آئے صحابہ، انہوں نے بادشاہ بلایا، فرمایا تم ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ، لے آئے جس کو لانا ہے۔ لیجئے جی، ابو جہل نے باہر نکل کر استقبال کیا، شامیانہ لگایا، ان کے لیے تخت بچھایا، بادشاہ کا استقبال کر کے ان کی خاطرداری کی۔ بادشاہ اب تم آ گئے ہو، فٹافٹ 2 آدمی بھیجو اور کام کر دو۔ بادشاہ نے کہا میں آیا ہوں، ذرا سانس لے، ذرا دم لے، میں مل تو لوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہمیں ڈر ہے، نہ بلاؤ اس کو۔ ابو جہل کہنے لگا نہ بلاؤ۔
بادشاہ نے کہا میں تو ملوں گا. کہنے کا مجھے ڈر ہے جادو چل جائے گا آپ پر بھی. بادشاہ نے کہا ملتے ہیں بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جادوگر بھی ہیں, توڑ کرنے والے بھی ہیں, تو گھبرا نہیں. اس نے کہا اچھا پھر ایک بات مان لو, جب وہ آئے تو اس کے لیے کوئی کھڑا نہ ہو, اس کے لیے کوئی تعظیم سے اونچی. پھر کہیے کس نے روکا نبی کے لیے کھڑے ہونے سے؟ سن لینا ذرا, یاد رکھ لینا کہاں سے سلسلہ چلا ہے, سمجھ گئے؟ سب نے کہا فکر نہ کر. دو بندے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یمن کا بادشاہ آیا آپ سے ملنا چاہتا ہے. فرمایا چلو میں تو انتظار کر رہا ہوں. صحابہ نے کہا حضور ہم ساتھ چلتے ہیں. فرمایا گھبراؤ نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. حضور بڑے سکون سے تشریف لے گئے. ادھر ابو جہل کہہ رہا تھا سنگیو, ساتھیو, دوستو, یاد رکھنا نبی آئے تو کوئی کھڑا. ان کا فکر نہ کر, یاد ہے, سبق یاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی شامیانے میں اندر اس خیمے میں داخل ہوئے, وہ بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑے بڑے چہرے دیکھے تھے, حسین چہرے دیکھے تھے, جمیل چہرے دیکھے تھے, مگر وہ دعا کے چہرے والا نہیں دیکھا تھا. وہ تخت پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ تخت پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب بادشاہ کھڑا ہوا تو سارے کھڑے ہو گئے. ابو جہل کہنے لگا میں پہلے کہہ رہا تھا نہ بلاؤ, مجھے پتا تھا وہ آئیں گے اور یہاں انہی کا کام ہو جائے گا. دیکھو بادشاہ کھڑا ہو گیا. بادشاہ تخت سے اترا, اتر کر آگے بڑھ کر حضور کا استقبال کیا, تخت پر اپنے ساتھ لے گیا. سارے کھڑے ہو گئے, ابو جہل کھڑا. سمجھ لینا, آپ کو بتا رہا ہوں کام کی بات. آج بھی جو لوگ کھڑے نہیں ہوتے کس کے طریقے پر ہیں, سوچ لینا. میرے دوستوں اور بزرگوں, بادشاہ نے عزت کے ساتھ بٹھایا. حضور نے فرمایا مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا سنا ہے آپ کوئی شریعت لے کر آئے ہیں, آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا. فرمایا ہاں. ان کو بتائیے. حضور نے فرمایا میں کچھ کہتا ہوں سن لو. حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا, اللہ کی حمد و ثنا کی, اپنی رسالت کا بیان کیا. بادشاہ بڑے غور سے, کہتے نا آنکھیں ٹکا کر توجہ کے ساتھ سن رہا ہے. ابو جہل کہنے لگا دیکھو کتنے غور سے سن رہا, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا نہ بلاؤ. اب دیکھو کتنا بادشاہ متاثر ہو رہا ہے, کتنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ پورا کر کے آپ تشریف فرما ہوئے. بادشاہ نے کہا مجھے اجازت ہے میں اپنے ذرا ساتھیوں سے بات کر لوں. ضرور. وہ بادشاہ تخت سے اٹھا, اپنے جو علماء کو, جادوگروں کو, ڈاکٹروں کو, فوجیوں کو, سب کو لے کے نا خاص ٹیم ایک طرف چلا گیا. علماء سے پوچھا کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ خطبہ سنا ہے نا تم نے, کیا کہتے ہو؟ علماء نے کہا اس جیسا عالم دنیا میں نہیں ہوگا. تو نے سنا نہیں بادشاہ موتی جھڑ رہے تھے. اتنی پیاری حکیمانہ باتیں ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں. اس جیسا عالم کوئی نہیں ہوگا. ڈاکٹروں سے پوچھا کیا کہتے ہو, بیمار ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا بادشاہ تو نے چہرہ نہیں دیکھا, یہ کسی بیمار کو دیکھ لے تو وہ دیکھنے والا تندرست ہو جائے گا. بیماروں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے. دیکھا نہیں ان کے چہرے پہ نور کتنا ہے, تازگی کتنی ہے. جادوگروں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو, اس پہ جادو کا اثر ہے؟ ان کا بادشاہ لگتا نہیں ہے. جن پہ جادو کا اثر ہوتا ہے ان کی تو حالت بری ہوتی ہے. اس کے ساتھ ایسا معاملہ لگتا نہیں. کیا یہ جادوگر ہے؟ انہوں نے کہا اس بارے میں آزما لو, ہم تجھے ایک راز بتا دیتے ہیں. جادوگر تھے نا. کہنے لگے بادشاہ جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر ہوتا ہے, آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا. ہم تجھے ایک راز کی بات بتا دیتے ہیں, اگر یہ واقعی سچا نبی ہے تو کر کے دکھا دے گا, اگر جادوگر ہے تو کر سکے گا نہیں. کیا؟ بادشاہ ایک تو یہ کہ جادوگر دل کی بات بتا سکتے ہیں, ٹھیک نہیں کر سکتے.
دل کی بات بتا سکتے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکتے. تیرے دل کی کوئی بات ہو جو تو چاہتا ہو ٹھیک ہو جائے، ایک تو وہ پوچھ لے. اگر یہ ٹھیک بتا دے گا کوئی جادوگر، مگر ٹھیک یہ جادوگر نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے ٹھیک کر دیا تو پھر یہ جادوگر نہیں. دوسرا یہ کہ ان سے کہو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جوڑ دے. چاند کو 2 ٹکڑے کریں اور جوڑ دیں. اگر ایسا کر دیا تو یہ واقعی سچا نبی ہے، یہ جادوگر. بادشاہ ملاقات کر کے واپس آیا. اتنی دیر میں ابو جال، آپ کو پتا اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا. بادشاہ آیا، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ ابو جال کہنے لگا اوہو، معجزے تو ہم روز دیکھتے ہیں، ایک چھوڑ وہ 50 دکھائیں گے. میں تو پہلے کہہ رہا تھا نہ بلاؤ. لوگوں نے کہا اب چپ کر کے بیٹھ. بادشاہ سے حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ایک تو میرے دل کی بات بتا بھی دیں اور ٹھیک بھی کر دیں. میرے دل کی بات بتا دیں اور ٹھیک کر دیں. دوسرا چاند کو 2 ٹکڑے کریں، وہ آپ کا کلمہ پڑھے اور پھر جڑ جائے. توڑ بھی دیں اور جوڑ بھی دیں. حضور نے فرمایا بادشاہ تو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، میں ذرا اپنے رب سے پوچھ لوں. حضور نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. دعا کے لیے ابھی ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ کی طرف سے جواب ملا محبوب کیا یہ کہنے لگے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ ہم نے پہلے ہی سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم ہمارے تابع ہماری خدائی. حضور نے فرمایا بادشاہ رات ہو جانے دے، اچھی طرح چاند کو چمک لینے دے، جو تو نے کہا وہ دیکھ لے گا. لیجئے جی سارے جمع ہو گئے. 14ویں کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت فرمایا آؤ ابو جال دوسرے سارے آ جاؤ. میرے نبی نے اپنی انگلی کا ایک اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تیری انگلی اٹھ گئی، مہکا کلیجا چر گیا. تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم. علامہ اقبال بھی جھوم اٹھے، فرماتے ہیں پنجائے پنجائے حق می شود، ماہ از انگشت او شق می شود. اور نبی کے پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے؟ صرف ایک انگلی کا اشارہ ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. نبی کے پورے ہاتھ کا کمال تو بہت بڑی بات ہے. سنو سنو، حضور نے فرمایا ابو جال سن لو، کلمہ پڑھ رہا ہے. سب نے سنا، چاند نے کلمہ پڑھا. میرا نبی سب کا نبی ہے، میرا نبی. حضور نے اشارہ کیا، چاند جڑ گیا، چاند جڑ گیا. بادشاہ سے کہا بادشاہ تیرے دل کی بات یہ، تیری ایک ہی بیٹی ہے، تیری معذور ہے. آج کل کیا اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں. ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے. تیری ایک بیٹی، تو شرم محسوس کرتا ہے، بادشاہ ہے، ایک ہی بیٹی اور وہ بھی معذور، تو اس کے لیے بڑا پریشان ہے. جا گھر جا کے دیکھ لے، اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا. بادشاہ نے کہا ابو جال تیرا شکریہ، تو نے نبی سے ملوا دیا. یہ جادوگر نہیں ہے، یہ بیمار نہیں ہے، ان پہ کوئی اثرات نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. میں گھر جا کے دیکھتا ہوں، میری بیٹی ٹھیک ہوگی، میں کلمہ پڑھ لوں گا. ابو جال کہنے لگا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا.
مجھے پتا تھا وہ خاسر و ناکام ہوا، بادشاہ گھر پہنچا، وہ بیٹی جس کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا دروازہ کھولنے آئی، آنکھیں بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک، بیٹی تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بابا جو نبی تیرے پاس کھڑے ہو کے چاند کو دو ٹکڑے کر رہا تھا وہیں سے مجھے ٹھیک کر رہا تھا۔ میں نے تو ان کا کلمہ پڑھ لیا، میں ان کی دیوانی ہو گئی ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں ان کے پاس چلی جاؤں، وہیں ان کے قدموں میں رہوں۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے، اس لڑکی نے کہا ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن اور سنا کے سخن، میرا پھونک گئے سب تن من دھن۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ نیل آرمسٹرانگ امریکی سائنسدان گیا چاند پر، کہتے ہیں اگر گیا تو جو تصویریں کھینچ کے لائے وہ نشان اب تک موجود ہے، نشان اب تک، میرے آقا کا معجزہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا مشہور شعر ہے، آپ لوگ اکثر پڑھتے ہو، سنتے ہو، آج پھر سن لو، سناؤں؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا، وجہ ہے، بہت لمبی وجہ ہے، مختصراً کر کے بتاتا ہوں۔ جب نبی کو تم پوری طرح نبی نہیں مانتے تو تمہارا کلمہ پڑھنا درست، نبی کو تم نبی نہیں مانتے، نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، نبی کی شان نہیں مانتے تو تمہارا کلمہ، تو پھر جنت سے کیا مطلب؟ اور جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو جنت سے، وفادار کو جنت ملتی ہے، غدار کو نہیں ملتی۔ کس کو ملتی ہے؟ اونچی، تم شفاعت کے منکر، تم ان کی شان کے منکر، ان کی عظمت کے منکر، ان کی رفعت کے منکر، تم ان کے ماننے والے، تو جب تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے تو جنت سے تمہارا کوئی مطلب۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ۔ یہ شفاعت مانتے ہی نہیں، کہتے نہیں عمل بس کام آئیں گے اور کچھ کام نہیں آئے گا، لے جانا اپنے عمل۔ شیطان نے 6 لاکھ برس پڑھی تھی، اس کی کام نہیں آئی، تمہاری 50 برس کی کیا کام آئے گی؟
اس کا عقیدہ بھی درست، ان کا عقیدہ بھی درست، کس کو ملے گی جنت؟ جو نبی کو مالک جنت مانتا۔ صحابہ مانگتے ہیں حضور ہمیں جنت چاہیے، فرمایا ہو گئی، اور مانگو کیا مانگتے ہو؟ میرے آقا جنت کو جس کو چاہیں جتنی چاہیں جنت کی جاگیر عطا فرما دیں۔ امام غزالی بھی لکھتے ہیں، سارے مانتے ہیں، یہ مانتے تو ان کا کیا مطلب جنت سے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ جنت لینی ہے، آؤ نبی کا میلاد مناؤ، ان کو حاضر و ناظر نورانی روحانی مانو، ان کی شان مانو، اللہ کی ان پر عطا مانو۔ نہیں مانو گے تو تم سے کوئی مطلب، جنت سے تمہارا کوئی مطلب۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جوں یا رہے، پھر کہے مرد کے ہوں امت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر روکتا ہے، کم نہیں، نبی کی تعریف تھوڑی کرو، بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ آپ کبھی ان سے سنیں گے فرمایا، یہ نہیں کہیں گے نبی پاک، بس فرمایا، نبی کا ذکر کرنا انہوں نے نہیں۔ ان کو نبی کا ذکر اچھا لگتا۔ ایک صاحب کہنے لگے تم لوگ جو ہو نا سنی بریلوی ہر وقت نبی کا ہی ذکر کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ میں نے کہا اللہ نے نبی کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، جو نبی کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کا ذکر روکیں، فضل کاٹے، کیا مطلب؟ نبی کی شان کو حدیثیں نکال رہے ہیں، روایتیں نکال رہے ہیں، باتیں نکال رہے ہیں، کبھی بھی پوری بات نہیں پڑھے گا، روک دے گا۔ ان کو حضور کی شان بیان کرنا سننا پسند، اونچی، آؤ کتابیں لاؤ سامنے رکھو، میری کتاب سفید و سیاہ پڑھ لو، کیا کیا لفظ لکھے انہوں نے نبی کے لیے، ذرا پڑھو۔ معاذ اللہ جو نبی کے لیے چوڑے چمار تک کا لفظ لکھے، بولو نبی مانتا ہے؟ اونچی، کہتے ہیں نماز میں بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے اچھا ہے، نبی کا خیال آئے تو بہت برا ہے۔ ان کی نماز کا یہ حال ہے تو جس کی نماز کا یہ حال ہو اس کی اپنی نماز ہوگی تو پھر اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ اب سمجھے ہو؟ ہے جی مولوی لڑتے ایک دوسرے کے پیچھے، نماز نہیں پڑھتے۔ جو میرے نبی کا ادب نہیں کرتا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا نہیں، وہ میرا امام ہو سکتا نہیں۔ میرا امام وہ جو کھڑا یہاں ہو دیکھتا مدینہ ہو، سرکار کے جلوے دیکھتا ہو، وہ امام ہو سکتا ہے، وہ نہیں جو ذکر روکے فضل کا نقص کا جویاں رہے ہے، ڈھونڈے، قرآن پڑھے کہ کسی آیت سے مجھے نقص مل جائے، کوئی خرابی مل جائے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نبی کی شان ڈھونڈنے کے لیے، یہ قرآن پڑھتے ہیں نبی کا عیب ڈھونڈنے کے لیے۔ کیا مسلمان ہیں؟ اونچی۔ عالم اہل سنت کا مناظرہ ٹھہرا، ڈیبیٹ مقابلہ ہو گیا کہ تم بھی آؤ میں بھی آؤ، حضور کے علم پر مناظرہ کریں گے۔ لو جی دونوں جمع ہو گئے، ٹائم طے پا گیا، ایک ہفتے کے بعد اسی جگہ جمع ہوں گے، تم اپنی دلیلیں دینا، تم اپنی دلیلیں۔ اس عالم نے، سنی عالم نے پڑھ پڑھ کے حضور کی شان جمع کرنی شروع کر دی، دوسرے نے آیتیں حدیثیں سارا کچھ پڑھ کے کہ جہاں سے کمی ثابت ہو سکے۔ 7 دن کے بعد دونوں جمع ہو گئے۔ سنی عالم نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں، مقابلہ شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں 7 دن اس نے بھی لیے، 7 دن میں نے بھی لیے، میں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، کتابیں پڑھی حضور کی شان ڈھونڈنے کے لیے، اس نے کتابیں پڑھی حضور کی شان کم کرنے کے لیے۔ یہ بتاؤ وقت کس کا اچھا گزرا؟ کس کا وقت اچھا گزرا؟ لوگوں نے کہا ہمیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہم اسی بات پر کہتے ہیں جو نبی کا علم گھٹانے کی کوشش کرے ہم اس سے بات کرنا چاہتے، اس کی سننا چاہتے نہیں۔ ڈھونڈتے، نقص ڈھونڈتے، کہیں کوئی بات مل جائے پورے قرآن میں ہیں عبس وتولی، دیکھو اللہ نے نبی کو ڈانٹا، بڑے اسی طرح منہ پھاڑ کر اسی لفظوں میں کہتے ہیں اللہ نے نبی کو ڈانٹا، معاذ اللہ۔
وہ تمہارے باپ کا ذکر نہیں ہے، تمہارے بیٹے کا ذکر نہیں، اللہ کے نبی کا ذکر ہے، زبان سنبھال کے بولنا چاہیے۔ یہ اسی طرح کرتے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک شخص تھا منافق، وہ فجر کی نماز میں یہی سورت پڑھتا تھا، اور اس نیت سے کہ اس کا بھی خیال تھا کہ اللہ نے حضور کو ڈانٹا۔ لوگوں نے شکایت کی، حضرت عمر نے اس کو بلا لیا، اس کو بلا کے پوچھا تو یہی سورت کیوں پڑھتا؟ اس نے کہا کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ تو منافق۔ گردن مار دی اس کی۔ فرمایا جو برائی کی نیت سے قرآن پڑھے وہ کافر ہے، جو برائی کی نیت سے قرآن پڑھے وہ، یہ حضرت عمر کا فتویٰ ہے، کوئی چیلنج کر سکتا نہیں، حضور کی تلوار ہے، وہ فیصلہ کر دیا۔ جو برائی کی، نبی کی برائی ڈھونڈنا چاہتا ہے قرآن سے، قرآن میں نبی کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ نے ڈانٹا نہیں ہے، پیار سے خطاب کیا ہے۔ تم اپنے لہجے میں اگر اس طرح بات کرو گے تو یہ ایمان کی بات نہیں۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جوں یا رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ مردک ٹھگنے کو کہتے ہیں، جو ٹھگنا ہو نا قد میں، اپنے آپ کو امت بھی کہنا ہے نبی کی، اور پھر نبی کی برائیاں کرنی ہے، تو جو برائی والا ہے وہی برائیاں کرے گا، میرے نبی میں کوئی برائی اونچی۔ حضور نے صاف فرما دیا میں تو آئینہ ہوں، میں تو اپنا آپ دیکھتے ہیں، ابو جہل نے اپنا آپ دیکھا، صدیق اکبر نے اپنا آپ دیکھا، میری حقیقت کو تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا اونچی۔ یہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے، فلاں وقت بھول گئے تھے، فلاں وقت یہ سب ان کی اپنی برائیاں ہیں، میرے نبی میں کوئی برائی۔ جو نبی کی تعظیم نہیں سکھاتے، ہم ایسے کسی عالم کو عالم ماننے کو تیار نہیں نہیں نہیں۔ جو نبی کا ادب نہ سکھائے وہ عالم کہلا سکتا اونچی۔ یہ مہلت ملی ہوئی ہے ان کو، ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ آپ کہیں گے پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان لوگوں کے گناہ دیکھتے اللہ کا عذاب جوش میں آتا ہے، مگر محبوب تیرا سبز گنبد بھی انہی کے بیچ میں ہے، تجھ کو دیکھ کر ان سے بھی اللہ اپنا عذاب پھیر لیتا ہے۔ صرفت عنہم عذابی، اللہ فرماتا ہے تو تیری وجہ سے میں ان سے بھی عذاب پھیر لیتا ہوں۔ یہ آج بچے ہوئے ہیں، مگر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی منہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا، منہ دیکھنے کے قابل۔ ہاں ان کا یہ حال ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھکاری وہ کریم۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ہماری ترجمانی، ہمیں تو لفظ نہ ملتے ڈھونڈے سے، ہم پر ایسی مہربانی، ایسے لفظ کہ ہمیں آسانی ہو گئی۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ بھکاری منگتے کو کہتے ہیں، مانگنے والا۔ آپ لوگ فقیر کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے، مگر اردو میں لوگوں نے فقیر کہے۔ بھکاری مانگنے والا، فزوں زیادہ کرنا۔ حضور ہم بھکاری وہ کریم، ہم بھکاری ہیں اور آپ کیا ہیں؟ کریم، عزت والے، اور ان کا خدا ان سے فزوں، یعنی ان کا خدا ان سے بہت زیادہ شان والا، مگر میرے نبی کو نہ کہنے کی تو عادت ہی نہیں ہے، نہ کہنے کی۔ زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند۔
بڑے پیارے عالم فرماتے ہیں زمانے نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا۔ اللہ لا نہیں، یہ تو نبی نے کہا ہی نہیں۔ کوئی مانگنے والا آیا ہے، کوئی ظاہری طور پر دینے کی چیز نہیں ہوئی، تب بھی نہیں کا لفظ کہا۔ ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ اب اس پر نبی کی سخاوت سماحت کے کتنے واقعے سناؤں۔ مانگنے والوں نے مانگا اور لیا، جن کو نہیں مانگنا آیا ان کو بھی سکھا دیا۔ صحابہ آ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اونچی جانا ہے نا انشاءاللہ۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ جو جس چیز کا مالک نہ ہو وہ دے سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، میں جس چیز کا مالک نہیں ہوں دے سکتا ہوں؟ اونچی۔ صحابہ حضور سے جنت مانگ رہے ہیں۔ صحابہ حضور سے، ان کا عقیدہ ہے نبی جنت کا مالک ہے۔ نبی جنت کا، جس کو چاہیں دے دے، جس کو چاہیں۔ فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی، عبد الرحمن بن عوف تم جنتی رضی اللہ عنہم۔ یہ 10 صحابہ، فرمایا تم جنتی۔ حضرت عثمان سے فرمایا تو کوئی اور عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ حضرت ربیہ مانگ رہے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، فرمایا یہ ہو گیا کچھ اور بھی مانگ، یہ تو ہو گیا کچھ۔ صحابہ مانگ رہے ہیں، حضور دے رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں سے فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار، بیٹی سے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار، فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ اس خوشخبری سے مراد بھی جنت ہے۔ طوبیٰ، طوبیٰ، خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے نہیں سمجھے ہو بات کو، جس نے مجھے، اور جس کو دیکھنے سے جنت ملتی ہے، جس کو دیکھنے سے جنت نہیں۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے نہیں آگے پڑھو، فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ حضور کی عطا اللہ نے شان دی ہے، جنت دے رہے ہیں، جو آ رہا ہے جو مانگ رہا ہے دے رہے ہیں۔ جس نے مانگا، آج بھی مانگ رہے ہیں، مل رہا ہے یا نہیں؟ اونچی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ۔ میرے نبی کی شان عطا اللہ کی عطا سے ایسی کہ ہم اس کا احاطہ کر سکتے،
کائنات ملی، وجود ملا، نعمتیں ملی سب ان کی برکت سے، ایمان ملا، قرآن ملا، رمضان نہیں خود رحمان ملا تو انہی سے۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت لمبی بحر، یہاں روک کر بس ایک شعر اور پڑھتا ہوں ورنہ بہت ٹائم ہو جائے گا میرا۔ سنیں، فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت، سننا چاہتا ہوں آپ سے ایک بار اور، سنت والے، نبی کے طریقے والے۔ آپ کا نام چوری ہو گیا۔ جو اہل سنت نہیں ہیں انہوں نے اپنا نام اہل سنت والجماعت نام رکھنے سے کیا ہو جائیں گے اونچی؟ کوئی ڈرپوک بہت ہی بزدل سا شخص اپنا نام رکھ لے شیر ببر، ہو جائے گا شیر اونچی؟ انہوں نے یہ مذاق بنا لیا، اٹھے اور اٹھ کے نام رکھ لیا اپنا اہل سنت والجماعت۔ گورنمنٹ کو پتا چلا کل آدم ہو گئے۔ ان کا اصلیت ساری دنیا نے دہشت گرد، تخریب کار، فتنہ پسند، ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند لوگ، ان کے فتنے، ان کی سازشیں دیکھ لی دنیا نے یا نہیں دیکھ لی؟ مگر حکومت کی ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی ہیں، پال رہی ہے ان کو۔ تو سانپ پالنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پلاؤ دودھ جتنا پلانا ہے، فکر نہ کرو، ڈسے بھی ان کے ہاتھوں جاؤ گے، کیونکہ جو نبی کا وفادار نہیں میرا تمہارا وفادار ہو سکتا۔ ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے، نہ ہمیں فرقہ واریت پسند۔ گورنمنٹ کے نمائندے ہوں، سن لیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بول رہا ہوں، فرقہ واریت سے لڑوانے سے ہمیں کوئی شغف نہیں، مگر ہم بے غیرت نہیں ہیں۔ کوئی نبی کا ادب نہ کرے ہم اس کا لحاظ کر سکتے نہیں۔ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بولے، فوج کے خلاف کوئی بولے، ملک کے خلاف کوئی بولے، قانون حرکت میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو جب میرے نبی کے خلاف کوئی برکت کرے تو پھر میرا دل بھی حرکت کرتا ہے، پھر میرا جوش بھی ابلتا ہے۔ کاش وہ کرنے کی ہمت ہوتی جو کرنا چاہیے تھا۔ میں زبان رکھتا ہوں، زبان سے بولوں گا، ہم نبی کے گستاخ کے ساتھ رعایت کر سکتے نہیں۔ سیدھی سچی بات، 100 بات کی ایک بات، جان دے سکتے ہیں، نبی کے خلاف بات سن سکتے نہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس پہ پکے ہو جاؤ۔ جب تک اس پہ پکے رہو گے کام بنتا رہے گا، جہاں نرمی آئے گی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نجم اور ناؤ، نجم کہتے ہیں تارے کو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اہل بیت، میری اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال کا سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح۔ اور میرے صحابہ، فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اہل بیت کشتی اور صحابہ تارے، اور کشتی کا سفر کرنے والے ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں، ستاروں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی کشتی میں نہیں بیٹھو گے تو پار نہیں لگو گے، ستاروں سے رہنمائی نہیں لوگے تو پار نہیں لگو گے۔ کچھ ہیں جو اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے، کچھ ہیں جو صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم اہل سنت ہیں، ہم محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر صحابہ کو ہدایت کے تارے مان کر رہنمائی لیتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار،
اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سمجھ آئی؟ اطرت سے مراد جو آپ کے قریب ہوتے ہیں اولاد مراد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی، دونوں کا ادب کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کی بے ادبی گوارا، کوئی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے تو اس کو ہم خام خواہ شیعہ نہیں بنا دیں گے اگر سنی ہے تو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر کرنے آیا تو شیعہ ہو گیا۔ اہل بیت کا ذکر جتنا سنی کرتے ہیں شیعہ کر سکتے نہیں۔ ہاں وہ غلط کرتے ہیں، ہم صحیح کرتے ہیں الحمدللہ۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اس شعر کو سمجھ لے کوئی تو مٹی کا سونا بنا سکتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کوئی نسخہ مل جائے سونا بنانے کا، اعلیٰ حضرت نے پورے شعر میں نسخہ بیان کر دیا۔ سمجھ آ جائے تو مٹی سے کیا بنا لو گے؟ اونچی۔ آپ کہیں گے جی مولانا صاحب سکھا دو 10% آپ کا اس طرح نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ سن لیں۔ وہ کیا بات ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، کون سی محبت؟ دعوے والی نہیں، اصلی سچی محبت ہے، تو جسے نبی کی محبت مل گئی وہ مٹی کے نیچے بھی آرام سے سوئے گا، اس کو کوئی تکلیف، اس کو صرف ایک لمحے کو موت آئے گی مگر اس کے بعد اس کے مزے ہی مزے ہیں، آرام سے سوئے گا وہ، اس کو کوئی تکلیف۔ یا رب ایک ساعت میں دھل جائیں سیاہ کاروں کے جرم، جوش پر آ جائے اب رحمت رسول اللہ کی۔ قیامت کے دن کیا حال ہوگا، گرمی سے پسینہ اپنا اسی میں غوطے لگا رہے ہوں گے، گناہ بہت کیے ہوئے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا کہ ایک لمحے میں یہ سارے جرم دھل سکتے ہیں۔ کب؟ جب نبی کی رحمت جوش پر آ جائے، بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا۔ آخری شعر پڑھوں اور پھر میلاد۔ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمانے والا خود نبی کی نعت فرماتا ہے، اپنے نبی کی خود تعریف فرماتا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہماری کروڑوں تعریفیں ہو سکتی ہیں، اونچی، ہم سارے مل کر وہ بات نہیں کہہ سکتے۔ تو جب خود خدا مداح حضور ہے تو ہم سے کب ممکن ہے نبی کی تعریف؟ ہم تو یہی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، میرے نبی جیسا اونچی اونچی۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّ۔ صاحب قصیدہ بردہ بھی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس کی کوئی حد لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِّ، صاف کہہ رہے ہیں، اور زبان کھولنا تو دور کی بات۔ کہتے ہیں نا تم نبی کو حد سے بڑھا دیتے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے، صاحب قصیدہ بردہ امام بوصیری فرماتے نبی کی شان کی کوئی حد حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ، اس نام سے نہیں پہچانتے ہو نا ان کو، ان کا نام ہے حضرت با یزید بستامی رضی اللہ عنہ۔
سیدنا امام جعفر صادق کے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں میری روح نے عالم ارواح میں 70,000 سال پرواز کی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ 70,000 سال میری روح پرواز کرتی رہی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد اونچی۔ ان کی روح 70,000 سال پرواز کرتی ہے، ان کو حد نہیں ملتی۔ یہ ابھی 7 سال نہیں گزرتے، 7 کتابیں نہیں پڑھ پاتے اور کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے۔ انہوں نے کچھ دیکھا تو پورا ان کو صرف رب نے ہے، مگر جنہوں نے تھوڑا سا دیکھا وہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے۔ جی میں بھی اچھا ہوں، میرا گھرانہ اچھا ہے، ماں باپ اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے، سسر اچھا ہے، رشتہ دار اچھے ہیں، پیر صاحب اچھے ہیں، استاد اچھے ہیں، لیڈر اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں، یہ اچھے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا۔ وہ کتنا اچھا ہے، اس کے آنے کا موسم کتنا اچھا ہے، ان کے آنے کے دن کتنے اچھے۔ ان کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اس کو شاید پیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کائنات کا پیر آیا، سارے پیروں کا پیر آیا۔ میرے آقا کی ولادت کا مہینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین گروہ میں، بہترین علاقے میں، بہترین لوگوں میں ظاہر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وہ ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدے کرنے والوں میں منتقل ہوتے رہے۔ میرے نبی کے سارے باپ پاک، ساری مائیں پاک۔ حضرت عبد المطلب کون ہے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان۔ ان کا اصل نام ہے شیبۃ الحمد۔ کیا نام ہے؟ شیبۃ الحمد۔ باپ لے کے آیا تھا سفر سے، چہرے پہ غبار تھا، وہ چھپانا چاہ رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا نہیں، کہہ دیا میرے بھائی کا غلام ہے۔ تو عبد بمعنی غلام عربوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عبد المطلب کا مطلب مطلب کا، کوئی مطلب اللہ کے ناموں میں سے تو کوئی نام نہیں ہے نا، پوچھ رہا ہوں۔ تو عبد بمعنی غلام بھی ہے، تو عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام، تو عبد النبی کا معنی کیا ہوگا؟ نبی کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شرک ہے، تو پھر عبد المطلب کے معنی کیا کرو گے؟ یہ اس کا جواب دیا میں نے آپ کو۔ اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ قرآن نے بھی عباد بمعنی غلام بیان کیا، اور اپنے غلاموں کی شادیاں کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ تو عباد کا لفظ فرمایا، اور قرآن میں یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب کہو اے میرے بندو۔ تو حضور نے ہم کو اپنا غلام کہہ لیا ہے، فرما دیا ہے۔ جن کی سمجھ میں نہیں آتا ہم ان کو کچھ کہتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبد المطلب مکہ مکرمہ میں سردار، بڑی عزت والے، ان کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکتا تھا۔ جس میں بھی نبی کا نور آیا اس سے روشنی آنے لگ جاتی تھی، اس کے بدن سے خوشبو آنے لگ جاتی تھی۔ پورا مکہ ان کی قدر کرتا تھا۔ ابرہہ
الاشرم جس نے کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس نے اپنے علاقے میں ایک کنیسہ بنا لیا تھا، اس کو پتا چلا لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، اس نے کہا وہ سادی سی عمارت ہے میں بہترین بناؤں گا، لوگ ادھر نہ جائیں ادھر آئیں۔ اس نے اپنے علاقے میں ایک کعبہ بنانے کی کوشش کی، بڑی شاندار عمارت، اچھا پتھر لگا کے۔ ادھر مکہ سے کسی کو پتا چل گیا کہ اس نے کعبہ بنایا، اس نے کہا میں چڑھاوا چڑھاؤں۔ وہ گیا دیکھنے، صبح افتتاح ہونا تھا، رات کو وہ گیا، اس نے باتھ روم والا کام وہاں کر دیا۔ اس کے بنائے ہوئے اس کعبے میں جا کے کر دیا اپنا کام۔ وہ بادشاہ کو پتا چلا، اس کو چڑھا غصہ، انہوں نے کہا پہلا چڑھاوا چڑھ گیا، تو بڑے خواب دیکھ رہا تھا لوگ یہاں آئیں گے، یہ ہوگا وہ۔ اس نے کہا میں مسلمانوں کے یہ مکہ کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس نے لشکر تیار کیا، 12 ہاتھی جنگجو لیے، بڑا لشکر لے کر کعبے کو گرانے کے لیے آیا۔ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے ان کو میں سمجھاتا ہوں، مینا اور مزدلفہ حاجی جاتے ہیں، اس میں جہاں مینا ختم ہوتا ہے، مزدلفہ شروع ہونے سے پہلے ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے وادی محصر۔ کیا نام ہے؟ بورڈ لگے ہوئے وہاں، محصر، وادی محصر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان ہاتھی والوں پر عذاب ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا وہاں سے جب گزرے، فرمایا جلدی جلدی تیزی سے گزر جاؤ، یہ عذاب کی جگہ ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، حاجی وہاں خیمے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ رہنے، عذاب کی جگہ، رہنے کی جگہ، کوئی انٹرٹینمنٹ کی، تفریح کی جگہ، وہاں کبھی جاؤ تو نگاہیں جھکاؤ، توبہ کرو اور سبق حاصل کرو۔ وہ گھومنے پھرنے کی جگہ، وہ مونجو ڈرو ہو، ہڑپا ہو، ٹیکسلا ہو، یہ سب عذاب کی جگہ۔ یہاں عذاب آئے، زمینیں دسائی گئی، آپ لوگ جاتے ہیں تفریح کے لیے، سیلفیاں بنانے۔ تو عذاب کی جگہ پہ سیلفیاں بناؤ، بڑی کام آئیں گی، فکر نہ کرنا۔ وہ آیا، حضرت عبد المطلب کے اونٹ باہر چر رہے تھے۔ اس نے کہا یہ کس کے اونٹ ہے؟ انہوں نے کہا مکہ کے سردار کے۔ کہنے کا پکڑ لو، اونٹ پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب کے خادموں نے آ کے کہا جی کوئی بادشاہ آیا، اس کی فوج آئی ہے، اونٹ پکڑ لیا۔ حضرت عبد المطلب بادشاہ کے پاس چلے گئے، بادشاہ نے چہرہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، اتنا چمکدار چہرہ، یہ تو بڑا پیارا آدمی ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ سے کہا تیرے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا اونٹ میرے ہیں، کعبہ رب کا ہے، گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، تو میرے اونٹ واپس کر۔ وہ گھر والا گھر کی حفاظت کرے گا، تو میرے اونٹ۔ اس نے کہا بڑی حیرانی کی بات ہے، ان کو کعبے کی فکر نہیں۔ فرمایا وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود حفاظت کرے گا، اونٹ دے، میرے ہیں وہ۔ اس نے اونٹ دے دیا، اپنے ساتھی کو بلایا اور کہنے لگا ان کو ذرا میری فوج دکھاؤ، ان کو میری، اور خاص طور پر ہاتھی جو 12 میں جنگجو ہاتھی لے کے آیا ہوں نا، وہ ضرور دکھانا تاکہ ان پہ روب پڑے، یہ مکہ والوں کو جا کے ڈرا دیں تو کوئی ہمارے سامنے نہ آئے۔ وہ ساتھی نے لیا، آپ کو آئیے فوج دکھاؤں، وہ پہلے ہاتھی کے پاس لے گیا۔ جو ہی اس ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ دیکھا، اس نے قدموں پہ ماتھا رکھ دیا۔ وہ ساتھی دوڑا ہوا گیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ پہلے ہاتھی نے ماتھا رکھ دیا، سجدہ کر دیا ہے، کہے تو باقی ہاتھی دکھاؤں یا یہیں سے؟ اس نے کہا یہیں سے واپس کر دو ورنہ میرے ہاتھی بیکار ہو جائیں گے۔ جب وہ ہاتھیوں کو حملے کے لیے اس نے اٹھایا، وہ نہیں اٹھا، وہ والا ہاتھی وہ نبی کا نور دیکھ چکا تھا، وہ نبی کا نور دیکھ چکا تھا۔ بتا رہا ہوں جانور تلک ادب کرتے۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ میں آ کے دعا کی، یا اللہ تیرا گھر ہے، گھر والا تو ہے، حفاظت کر، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی پیشانی سے نور نکلا اور کعبے کی دیوار پہ چمکا۔
فرمایا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا ہے، فتح ہوگی لیکن ہمیں حفاظت کرنی ہے، اپنے گھروں سے نکل کے پہاڑوں میں ہو جاؤ۔ ادھر بادشاہ نے وہ اپنے ہاتھی دوڑائے اور اپنا لشکر دوڑایا۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر گرامر آتی ہو تو یہ استفہام انکاری، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ محبوب جو لوگ موجود تھے وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جن کا ابابیل کہا گیا ہے، ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ کتنے؟ ایک چونچ میں، 2 پنجوں میں۔ انہوں نے وہ کنکر مارے، وہ میزائل جس کو کہتے ہیں، وہ ثابت جس پہ لگا وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گیا۔ سورت پڑھ لینا نا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کھایا ہوا بھوسا جیسے ہو جاتا ہے، جس پہ لگا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کنکر، چھوٹا سا کنکر پرندے نے مارا، جس کو لگا وہیں وہ سارا لشکر ہاتھی واپس بھاگے، کتنے کچلے گئے۔ وہ آیا تھا کعبہ ڈھانے، خود ڈھہ گیا۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ یہ حضرت عبد المطلب اور نور مصطفیٰ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت عبد المطلب کے سامنے مکے والوں نے زیادتی کی، زمزم کا کنواں بند کر دیا۔ زمزم کا کنواں حضرت عبد المطلب نے کھولنا چاہا، ابھی وہ شروع کے زمانے کی ان کی بات، کھولنا چاہا تو مکے والے رکاوٹ بن گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کاش میرے 10 بیٹے جوان میرے ساتھ ہوتے، پھر میں دیکھتا یہ مجھے کیسے روکتے۔ اے اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے 10 بیٹے جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کروں گا۔ منت مان لی، کیا اونچی منت مانا کرو، سوچ سمجھ کر، اور مان کے بھول نہ جایا کرو۔ آپ لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے، مشکل میں ہوتے ہیں تو ہو جو لے لو جی مرضی، اور جب وقت ٹل جائے تو ہو مولانا صاحب کوئی سستے میں کام نہیں بن سکتا۔ وہ ایک بندہ تھا نا، درخت کی اونچی شاخ پر پہنچ گیا، چڑھ گیا، جب اوپر چڑھ گیا تو نیچے اترنے سے ڈر لگنے لگا، ہو مشکل ہو جائے گی، اگر گر گیا تو ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کہنے لگا یا اللہ خیریت سے اتر جاؤں، اگر میں خیریت سے اتر گیا تو میں ایک گائے ذبح کروں گا، صدقہ دوں گا۔ اب اس کو یقین ہو گیا میں نے صدقے کی منت مان لی ہے تو اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اترنے لگا، آدھا اتر آیا، کہنے لگا کون سی گائے، بکرا دے دوں گا۔ دیکھو انسان تمسخر۔ تھوڑا اور نیچے اترا تو کہنے لگا اب تو خیریت ہو گئی، خطرہ ٹل گیا، بکرا بھی کیا مرغا دے دوں گا۔ اور نیچے اترا تو اس نے کہا مرغا بھی کیوں دینا ہے بھائی، وہ چھوٹا سا کوئی کیڑا چل رہا تھا اس کو مار دیا، کہنے لگا بس یہ ہو گیا کام۔ ایسی بات ہونی اللہ کو ضرورت نہیں۔ یہ جو تمہیں اس طرح نکلواتے ہیں نا، یہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، اس طرح یہ کنجوسوں سے نکلوایا جاتا ہے۔ منت مانو تو پوری کیا کرو، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ کبھی کوئی مان لی ہے تو اس دن سے ڈرو جب برائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے منت مان لی تھی، وقت گزر گیا، ذہن سے نکل گئی، 10 بیٹے آنکھوں کے سامنے جوان ہو گئے۔ وہ نور جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا، اب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ یہ نور حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل اور پھر ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک آیا تھا۔ میں نے باقی سارے واقعات آپ کو سنائے ہوئے، پورا اگر بیان وہی ترتیب سے کرتا تو پھر اس میں سارے نام آتے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی چمکتی تھی، ان کے بدن سے خوشبو آتی تھی، سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت عبد المطلب کی عادت تھی رات کو کعبے میں آ کے سوتے تھے۔ کعبے کا وہ حصہ جو چھتا ہوا نہیں، جس کو حتیم کہتے ہیں نا، اس میں آ کے سویا کرتے تھے یا اس کے پاس سوتے تھے۔ ایک رات سوئے ہوئے تھے، خواب میں ان سے کہا گیا تم نے جو منت مانی ہے پوری کرو۔ یاد نہیں آیا۔ دوسری رات پھر خواب
کہ تم نے قربانی کی منت مانی تھی، قربانی دو، انہوں نے ایک گائے ذبح کر دی یا مینڈا ذبح کر دیا، اس سے بڑی قربانی اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی قربانی، کہنے گے اونٹ سے بڑی قربانی کیا؟ کہا تم نے بیٹے کی منت مانی تھی۔ ان کو ساری بات یاد آ گئی، صبح بیٹوں کو بلایا، ساری بات سنائی۔ وہ 10 بیٹے آپ کی طرح نہیں تھے کہ آگے سے اعتراض کر دیا ہو، عجیب بات ہے، منت آپ نے مانی تو ہم کیا کریں؟ بیٹوں نے کہا ہم سارے موجود ہیں، جس کو چاہو قربان کر دو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں قرعہ ڈالوں گا، جس کی قربانی اللہ کو پسند ہوگی اس کی قربانی دوں گا۔ قرعہ ڈالا، پرچی حضرت عبداللہ کے نام نکل آئی۔ بھائیوں نے کہا یہ ہم میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی پیشانی میں نور چمکتا ہے، جو بابا تمہاری پیشانی میں چمکتا تھا، کسی اور کو ذبح کر لو، اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا نام اس کا نکلا ہے۔ چھری پکڑی، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نکلنے لگے۔ حضرت عبداللہ کے ننیال والے، والدہ کی طرف سے رشتہ دار سارے آ گئے۔ اے عبد المطلب سردار کیا کرنے لگے ہو؟ اگر تم نے بیٹا ذبح کر دیا یہ قانون بن جائے گا، لوگ اس طرح اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے لگ جائیں گے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اپنے اللہ سے پوچھو کوئی اور حل ملے اس کا، دعا کرو، کوئی التجا کرو، کسی سے مسئلہ معلوم کرو، ہم اس لڑکے کو ذبح ہونے نہیں دیں۔ کیا کریں؟ کسی نے بتایا خیبر کے علاقے میں ایک کاہنہ عورت رہتی ہے، بڑی عالمہ فاضلہ ہے، وہ حل بتائے گی۔ اس کے پاس بندے بھیجے، سارا اس کو مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاں خون بہا، دیت جس کو انگلش میں بلڈ منی کہتے ہیں، کسی کو مار دیا جائے تو اس کے بدلے کتنا پیسہ دینا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ ایک آدمی کی قیمت اونچی، کسی کا قتل ہو جائے تو ہمیں 10 اونٹ دینے پڑتے ہیں۔ اس نے کہا ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو، قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹ بڑھا دو، 10 کی جگہ 20 کر دو، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے پھر اونٹ بڑھا دو، اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اونٹوں کا نام نکل آئے۔ جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اس کے بدلے اتنے اونٹ قبول کر لیے ہیں۔ خوشی خوشی واپس آئے، قرعہ ڈالا گیا، 10 اونٹ نام عبداللہ، 20 اونٹ نام عبداللہ، 30 اونٹ، 40 50 60 70 80 90، حضرت عبداللہ کا نام 100 اونٹوں کے ساتھ پرچی ڈالی تو نام اونٹوں کا نکل آیا۔ 3 مرتبہ ڈالی گئی تو نام اونٹوں کا نکلا۔ لوگوں نے کہا اے عبد المطلب اللہ راضی ہو گیا، ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔ سرخ مہنگے اونٹ حضرت عبد المطلب نے ذبح کر دیے، گوشت جانوروں کو کھلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرے باپ اسماعیل علیہ السلام، ایک میرے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد المطلب کو فکر ہو گئی اس بچے کی جان مشکل سے بچی ہے، اس کے بدلے میں نے 100 اونٹ دیے، کوئی اور واقعہ نہ ہو جاؤ، اس کی شادی کر دی جائے۔ مکہ مکرمہ میں بڑے مشہور سردار وہب نام تھا، ان کے پاس گئے اور کہا میں عبد المطلب، میں بھی سردار تو بھی سردار، میرا بیٹا نیک تیری بیٹی نیک، میرا بیٹا خوبصورت تیری بیٹی خوبصورت، تو بھی مالدار ہے میں بھی ماشاءاللہ، تو کیا ہی اچھا وہ رشتہ داری ہو جائے، میں تیری بیٹی آمنہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اس زمانے میں جاہلیت میں اس خاتون کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ وہ زمانہ جب کہ عورت کی عزت نہیں تھی، اتنی عورت بے حیا ہو گئی تھی کہ باپ کو شرم آتی تھی، وہ پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، نہ یہ بڑی ہوگی نہ اس کی بے حیائی کی وجہ سے مجھے سہنا پڑے گا، اس کو پیدا ہوتے ہی مار دو۔ اس زمانے میں حضرت آمنہ کو طاہرہ پکارا جاتا تھا کہ یہ پاکیزہ صاف ستھری ہے۔ لیجئے جی نکاح ہو گیا، پہلے ہفتے میں ہی حضرت آمنہ نور محمدی کی امانت دار ہو گئی۔ اپنے ذہنوں کو صاف کر لو، بیان میں کوئی خرابی نہیں، کسی کے ذہن میں ہو تو وہ اپنا ذہن صاف کرے۔ میں میلاد بیان کرنے لگا ہوں، میرے آقا کا میلاد ہے، پاک ذہنوں سے بڑی محبت سے سننا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھ سے خوشبو آنے لگ گئی،
فرماتی ہے مجھے اندھیرے میں گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، مجھے سب کچھ نظر آتا تھا۔ کیوں؟ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ بہت سارے واقعات چھوڑے ہیں میں نے، حضرت عبداللہ کی پاکیزگی، ان کی بزرگی کے کتنے واقعات۔ جب وہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک عورت تھی، نام فاطمہ تھا، عالمہ عورت تھی، کتابوں کی جاننے والی۔ حضرت عبداللہ کو دیکھا، کہنے لگی مجھ سے شادی کر لو۔ فرمایا میرے ماں باپ فیصلہ کریں گے۔ کون فیصلہ کریں گے؟ کون؟ ماں باپ۔ اس زمانہ جاہلیت میں نیک بیٹا، اس نے کہا اچھا نکاح نہیں کرتے ہو تو ویسے ہی میرے ساتھ وقت گزار لو۔ فرمایا تو جس گناہ کی دعوت دیتی ہے اس سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ پاکیزہ کردار۔ اس نے کہا میں 100 اونٹ دوں گی جو تمہارے بدلے میں ذبح ہوئے ہیں، 100 اونٹ دوں گی۔ فرمایا نہیں۔ آپ کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد وہاں سے گزرے، اسی عورت نے دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس دن تو بڑی فریفتہ ہو رہی تھی، 100 اونٹ دے رہی تھی، آج منہ پھیر لیا ہے۔ تو اس نے کہا اے عبداللہ تمہاری شادی ہو گئی؟ فرمایا ہاں۔ کس سے ہوئی ہے؟ فرمایا حضرت آمنہ سے۔ اس نے کہا اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت۔ وجہ کیا تھی؟ اے عبداللہ تمہاری پیشانی میں نبی کا نور چمک رہا تھا، میں اس نبی کی ماں بننا چاہتی تھی، اور کوئی وجہ؟ وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے۔ سنا ہے کہ وہ دولت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ وہ حضرت عبداللہ کا کردار، یہ حضرت سیدہ آمنہ میرے نبی کے ماں باپ، حضور کی امت کے اولیاء میں سے ہیں، شان والے ہیں۔ حضور نے ان کو زندہ کر کے صحابی بنایا۔ کوئی اگر ان کو کوئی بری بات کہے، ہلکی بات کہے تو ہم سننے کو تیار نہیں۔ ان پر ہمارے ماں باپ قربان، وہ میرے نبی کے ماں باپ ہیں، اللہ نے ان کو ماں باپ بنایا ہے، وہ بڑی شان والے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ بھی ہم سن سکتے۔ میں نے پوری کتاب لکھی ہے والدین رسالت مآب، ان کے ایمان کے مسئلے میں، پڑھنا چاہو تو ضرور پڑھنا۔ کوئی کبھی گستاخی بے ادبی ان کے بارے میں کرنی اونچی، ہاں یہ جو ہے 24 نمبر، انہوں نے بڑے غلط جملے لکھے۔ مودودی جیسا شخص اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا، وہ حضور کے والدین کے خلاف لکھ گیا۔ ہم سب کو خیال رکھنا ہے، نبی کے ماں باپ ہیں، بے ادبی کی کوئی گنجائش اونچی، ہاں دھیان رکھنا۔ وہ مومن ہے، جنتی ہے، اور حضور نے ان کو زندہ کر کے اپنا صحابی بنایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آمنہ فرماتی ہے نبی میرے خواب میں آتے تھے، نبی میرے خواب میں آتے تھے، آ کر مبارک باد دیتے تھے، تو نبی یہ آخر الزمان کی ماں بننے والی ہے۔ شادی کے بعد 2.5 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 2-3 روایتیں ہیں، حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے گئے ملک شام، واپسی میں مدینہ منورہ ٹھہرے، بیماری نے ان کو پکڑ لیا، وہیں ان کی وفات ہو گئی، وہیں ان کو دفنا دیا گیا۔ 1975 سے پہلے جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے، 1975 سے پہلے جنہوں نے مدینہ دیکھا، باب السلام سے جب باہر نکلتے تھے مسجد نبوی سے، چند قدم کے فاصلے پہ بڑا پیارا گنبد بنا ہوا تھا، حضور کے والد کا مزار۔ جیسی سنہری جالیاں حضور کے چہرے کے سامنے، بالکل اسی طرح حضور کے والد کی قبر پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے وہ گرا دیا۔
وہاں ان کا مزار اقدس تھا. وہیں مکہ مکرمہ میں خبر آئی, سب کو صدمہ ہوا, سب کو افسوس ہوا. سب سے زیادہ افسوس حضرت آمنہ کو ہوا. ہنسی خوشی شوہر گیا, واپس نہیں آیا. فرماتی ہیں میں روتی تھی تو مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی, اے آمنہ نہ رو, تو نبی آخر الزمان کی ماں بننے والی ہے. فرماتی ہیں نبی